افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا۔ افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ افغان کونسل جنرل نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دیں۔ محب اللہ شاکر کی جانب سے کھل کر ڈھٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ افغان کونسل جنرل نے ثابت کیا کہ اس کو پاکستان کا کوئی احترام نہیں۔ واقعے پر افغان ناظم الامور دفتر خارجات طلب۔ افغان سفارتکار تمام سفارتی آداب بھول گئے۔ پشاور میں رحمت العالمین کانفرنس کے دوران بد تہذیبی کی مثال قائم کر دی۔ تقریب کے تمام شرکا قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ قائم مقام افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں وزیر اعلیٰ سمیت تمام شرکا اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ قائم مقام افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر اور دوسرے عہدیدار نے اٹھنے کی زحمت نہ کی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ محکمہ خارجہ کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے۔ افغان کونسل جنرل کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر واپس بھیجا جائے۔ اسے دعوت دینے والی خیبر پختونخوا حکومت پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ انہیں ملکی عزت اور سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ قائم مقام افغان کونسل جنرل کی جانب سے پاکستان کے قومی ترانے کی توہین قابل مذمت اور سفارتی آداب کے منافی ہے۔ کابل اور اسلام آباد دونوں جگہ افغان حکام کو سخت احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے افغان عہدیدار کی دستاویزات مکمل نہیں۔ ذرائع کی جانب سے ایسے بتایا گیا ہے کہ محب اللہ شاکر کے پاس نہ افغانی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری دستاویزات موجود ہیں۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محب اللہ شاکر کو وزارت داخلہ کی جانب سے مزید توسیع نہیں دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے افغان عہدیدار کی دستاویزات مکمل نہیں ہیں۔ پی او آر کارڈ پر ان کا خاندان 2015 میں UNHCR سے ڈالر اور راشن لے کر افغانستان واپس جا چکے تھے۔ افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ جو خلاف ورزی کی گئی ہے سفارتی آداب کی افغان عہدیداران کی جانب سے، آپ کیسے کامنٹ کریں گے اس پہ؟ 40 سال 42 سال سے اپنے افغان بھائیوں کے لیے ہم نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ میں کسی نے وہ قربانی نہیں دی۔ ہمارے ملک کو کیا ملا اس سارے سے؟ اگر ہم دیکھیں، ہمیں ملا منشیات ملی، کلاشنکوف کلچر ملا، دہشت گردی ملی، لیکن اگر وہ بھائی جو ہے اس نوبت پہ آ گیا ہے کہ اسے میرے وطن کے ترانے کا بھی احترام نہیں ہے تو میں اس کا کیسے احترام کروں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس پہ اپنا افغان سفیر کو طلب کرنا چاہیے، ان موصوف کو واپس افغانستان روانہ کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی پیپر بھی نہیں ہے قانونی اور باقی چیزیں، تو انہیں پاکستان کو واپس افغانستان روانہ کرنا چاہیے۔ افغان عبوری حکومت کو اس کے اوپر معذرت بھی کرنی چاہیے۔ جب یہ صاحب نہیں اٹھے تھے تو علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنے اسٹاف سے کہتے کہ انہیں باہر لے جائیں اور انہیں کہتے کہ بھائی اگر آپ نے ہمارے ترانے میں نہیں کھڑے ہونا، آپ نے ہمارے ترانے کا احترام نہیں کرنا، آپ نے ہمارے وطن کا احترام نہیں کرنا، بس تشریف لے جائے۔ ان کے بغیر بھی وہ رحمت للعالمین کانفرنس ہو جاتی۔ افغان حکومت کے زعماء سے میں کہنا چاہتا ہوں ایسے اقدامات، ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارے لیے مشکلات اس انداز میں پیدا ہو جائیں کہ کیا ہمیں اپنے ہمسائے سے تعلقات رکھنے بھی ہیں کہ نہیں رکھنے ہیں۔ بہت شکریہ طاہر محمود صاحب، آپ اس کے اوپر اپنا کامنٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور ناظرین کو بتائیں کہ اتحادی حکومت کے پاس مجوزہ آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ اعتراف کر لیا اور کہا کہ کوشش ہوگی 18ویں ترمیم میں جوڈیشل ریفارمز والا حصہ بحال کرائیں۔ آئینی ترامیم کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی اور JUI نے مل کر قانون سازی کی، اب بھی اگر اتفاق رائے ہو گیا تو حکومت اور JUI مل کر مجوزہ آئینی ترمیم منظور کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا مساق جمہوریت میں وعدہ تھا کہ ہم عدالتی اصلاحات لائیں گے۔ عام انتخابات کے منشور میں بھی عدالتی اصلاحات شامل تھیں۔ آئینی عدالت کے قیام سے متعلق پیپلز پارٹی ڈرافٹ تیار کر رہی ہے۔ آئینی ڈرافٹ فضل الرحمان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مولانا بھی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور JUI مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس اسمبلی میں وہ 2/3 میجورٹی تو موجود نہیں ہے،
کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس کروائیں، تو ضروری تھا کہ ہم ایک منیمم کنسنسس پہ پہنچے، اور اس منیمم کنسنسس کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ ماضی میں جب بھی پاکستان میں آئین سازی کا عمل، اور وہ بھی ایک کامیاب آئین سازی کا عمل رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا مل کے لیجسلیشن بھی لے کر آئے ہیں اور آئین سازی پہ بھی کام کیا ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں تو شاید آگے جا کے پھر اس کنسنسس کو 2/3 میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ کوشش ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے، اور میرا کوشش ہوگا کہ جو ہم نے 18ویں ترمیم میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیجر رکھا تھا 19ویں ترمیم سے پہلے، اس کو بحال کیا جائے۔ حکومت کی جانب سے آئینی ترامیم کا پلان مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ عام تعطیل کے روز بھی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنی رہی۔ سابق صدر عارف الوی بھی JUI سربراہ سے ملنے آئے۔ ترامیم کے معاملے پر ان کے کردار کی تعریف کی گئی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ حکومت کی آئینی ترامیم کی منظوری، اپوزیشن روکنے کے لیے کوشاں، مولانا فضل الرحمان کی حمایت، دونوں کے لیے فیصلہ کن۔ حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی مولانا کے گھر آنیاں جانیاں جاری۔ سابق صدر عارف الوی کی بھی تفصیلی ملاقات۔ ڈاکٹر عارف الوی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ہمراہ پہنچے تو مولانا نے خود استقبال کیا۔ ملاقات میں حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے مجوزہ ترامیم کی مختلف شقوں پر بھی بریفنگ دی۔ سابق صدر بولے، حکومت نے رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کی، پارلیمان میں بحث کیے بغیر ترامیم ممکن نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان کئی بار ترقی کے مراحل پر گیا، چھپے ہوئے ہاتھ ایسی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ 2013 سے 17 کے سفر میں پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا تھا۔ اللہ کے طے شدہ راستے پر چلیں گے تو یہی زمین ہمیں صحیح سمت دے گی۔ وہ اسلام آباد میں سیرت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کئی دفعہ ترقی کے ان مراحل پہ گیا، لیکن کچھ چھپے ہوئے ہاتھ ایسی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ پھر سارا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ اور لیٹسٹ اس کی مثال میں دوں گا 2013 سے 2017 کا سفر، جب پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا، جہاں ساری دنیا تعریف کر رہی تھی، سیکنڈ چوائسز پلیس آن دا گلوب، یہ کہا جا رہا تھا کہ فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ تو بات یہ کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کرم اپنے، اور اس کے زمین میں میرا ایمان ہے کہ خزانے اللہ نے رکھے ہوئے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا، لیکن وہ ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے، جب آپ تعلیمی نظام ٹھیک کریں گے، جب اپنے بچوں کی۔ ملک میں چھوٹے صوبوں کے قیام کے حوالے سے دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کا کہنا تھا، چھوٹے صوبے بنانے کی راہ میں 2 رکاوٹیں حائل ہیں۔ ایک بیوروکریسی جو اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھتی ہے، دوسرا وڈیرا سسٹم جو اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ بڑے انتظامی یونٹ ہونے کے باعث ہم عوام کو صحت، تعلیم اور روزگار جیسی بنیادی سہولیات بھی دینے سے قاصر ہیں۔ 2 کی ریزنز ہیں جو اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ ایک جو ہمارے علاقے کی بیوروکریسی ہے وہ اس کو اپنے لیے ایک چیلنج تصور کرتی ہے۔ دوسرا ریزن جو اس کا ہے وہ ہمارے ملک کا وڈیرا جو ہے وہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں چاہتا، کیونکہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر نئی لیڈرشپ سمرج کرتی ہیں، جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے یونٹس ہوں جس کے اندر ان کی اختیار رہے۔ ہم اپنے عوام کو نہ سیکیورٹی دے پا رہے ہیں، نہ ان کو ہیلتھ دے پا رہے ہیں، نہ ان کو ایجوکیشن دے پا رہے ہیں، نہ ان کو بیسک جو گورنمنٹ کی ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں انصاف نہیں دے پا رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری گورننس پور ہے۔ گورننس پور ہونے کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور ایڈمنسٹریٹو جو کنٹرولز ہیں ان کو ہم نے اتنا لاؤزی بنا دیا۔ براہ راست لیے چلیں گے آپ کو کراچی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ خطوط یہ ہے کہ 25 دسمبر کو ہم قائد اعظم کے مزار پر جو ایک کانفرنس، پریس کانفرنس رکھیں گے جس کو نام دیں گے 2040، اس میں وہ بکلیٹ بنائیں کہ ہم پیش کریں گے میڈیا کے سامنے کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں جن کے میں نے نام لیے، سول ایویشن،
جو کہ ہمیں یہ بتائے گا, یا پرائیویٹ ایئر لائن کے آنرز ہمیں, کہ کتنی ایئر لائنز آنی ہیں اور اس کے بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں. بیسکلی روڈ میپ بنا کر دینا ہے, اور وہ روڈ میپ ہم اسٹیک ہولڈر سے لیں گے. ہوٹل ایسوسیشن ہوں, ایویشن ہوں, تمام آئی ٹی کی ایسوسیشنز ہوں, پاشا, یہ جتنے لوگ ہیں وہ ہمیں ایک روڈ میپ بنا کر, ایک ڈرافٹ بنا کر دیں گے, جسے ہم اس بک میں شامل کر کے 2040 ویژن کے ساتھ پیش کریں گے کہ 2040 میں پاکستان, قائد کا پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان کہاں کھڑا ہونا چاہیے, اور اس بیچ کے اندر ہم یہ سارے کام شروع کر دیں. تو یہ آج کا دن میں نے اس لیے چنا کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس کا پوری دنیا میں ہر مسلمان عزت تعظیم کے ساتھ ذکر کرتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تعلیمات یا ان کی جو ہمارے لیے تفسیر ہے, جو ان کی ریاست کے اصول ہیں, جسے آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں نے انسانیت دوست قوانین قرار دیا ہے, اس سے بڑے قوانین جو ہمارے پیارے نبی کریم. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ معاشرتی استحصال جیسے رویوں کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو. تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے. وہ عید میلاد النبی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے مزید کیا کہا, یہ دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تقسیم, گالی گلوچ, نفرت, انتہا پسند رویے, ظلم, ناانصافی, استحصال جیسے رویے لمحہ فکریہ ہیں. آج کے مبارک دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو. دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا واحد نسخہ یہی ہے. تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جسے ہم سب کو مل کر ناکام بنانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بے پناہ فضل و کرم ہے, اور انسانیت اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں ہدایت کے نور سے دنیا اور آخرت کی فلاح سے ہمکنار ہو اور فیضیاب ہو. میری آپ سب سے اپیل ہے کہ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. بد کلامی, انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس. 3 میگا پروجیکٹس, اپنی چھت اپنا گھر, چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری. غیر قانونی اسلحے اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا. حسن رضا تفصیلات رپورٹ کریں گے. پنجاب کابینہ کی 15ویں بیٹھک پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایم ڈی کیٹ پالیسی اور صوبے کی پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری. پاکستان میں پہلی مرتبہ پلاٹ کی ملکیتی پیپر اور شناختی کارڈ کی کاپی پر ہاؤسنگ لون جاری ہوگا. 15 لاکھ روپے قرض لینے والے کو 9 سال میں 14,000 روپے ماہانہ قسط ادا کرنا ہوگی. مریم نواز کی ہدایت پر لوننگ سکیم ریوالونگ فنڈ میں تبدیل. عوام سے کوئی اضافی چارجز نہیں لیے جائیں گے. کابینہ نے اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے یونیفارم فرنٹ ڈیزائن کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ کی ہاؤسنگ لون کے لیے سماجی, معاشی اور آمدن کے ذرائع اور اسکروٹنی کا عمل آسان کرنے کی ہدایت. مریم نواز نے کہا کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں, 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے. وزیر اعلیٰ کی وزراء کو ہاؤسنگ لون کی پہلی قسط خود جا کر دینے کی ہدایت. پنجاب میں گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت 9,500 ٹریکٹرز دینے کی ہدایت. 50 ایکڑ تک اراضی مالکان کو ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ سبسڈی دینے کی منظوری بھی دی گئی. وزیر اعلیٰ کی بچوں کی زیر التواء 12,000 ہارٹ سرجریز جلد کرنے کی ہدایت.
बच्चों के दिमागी अमराज के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम का हुक्म। पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम, जुर्म नाकाबिले जमानत करार। इजलास में गैर कानूनी असलहा और मैन्युफैक्चरिंग पर सजा 3 से 5 साल और जुर्माना 5 से 7 लाख करने की मंजूरी दी गई। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पतंगों का सामान बनाने, तरसील पर भी सजाएं मुकर्रर करने की मंजूरी। पतंगबाजी पर कैद की सजा 2 से 5 साल और जुर्माना 20 से 50 लाख रुपए तक होगा।